بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صاحبزادہ سلیل. آج دوسرا دن ہے کہ تحریک انصاف کو ریلیف ملتے جا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کنسیشن جج کے پاس جو عدت کا کیس تھا، جو خاور مانیکا لے کے گیا تھا، خاور مانیکا کو یہ کیس 6 سال بعد یاد آیا تھا کہ ہاں میں نے یہ بیوی چھوڑی ہوئی ہے اور اس نے عدت پوری نہیں کی. اس کا کیس ڈالا ہوا تھا جو ڈسٹرکٹ کنسیشن جج نے اڑا کے رکھ دیا ہے اور وہ کیس کو خارج کر دیا ہے. عمران خان کو اور اس کی اہلیہ کو، بشرا بیوی کو باعزت بری کر دیا گیا. اس کیس میں نیب کی ٹیمیں جو ہیں وہ بشرا بیوی کو دوبارہ اریسٹ کرنے کے لیے 3 بجے پہنچے تھی. جیسے ہی بشرا بیوی نے باہر قدم رکھا جیل سے، اس کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا اور توشہ خانہ کے 2-3 مقدمات میں ان کو اریسٹ کیا گیا، اندر کیا گیا. اس طرح عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کے کیسز ہیں، 2-3 کیسز اور توشہ خانہ کے کیسز پہ ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں، ان میں ان کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. عمران خان نے 1 سال کا عرصہ جیل میں گزار لیا ہے. جتنے بھی کیسز اس پہ بنائے گئے تھے وہ سب کے سب اڑ گئے ہیں. ان کو وکیلوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے کیونکہ ان کیسز میں کچھ تھا نہیں. آخری کیس جو آیا تھا عدت کا، یہ اخلاقی طور پہ یہ کیس نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے، ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح بیٹھ کے بات کریں گے، ان کو جو طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے دو پیج استعمال کیا جاتا ہے کہ یار اس بندے پہ اخلاقی وار کیا جائے تو یہ خواتین کے معاملات میں بڑا حساس ہے. کیونکہ عمران خان کے جب ریحام خان سے طلاق بھی ہو گئی ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان نے ایک لفظ بھی اس کے بعد ریحام خان کے خلاف نہیں بولا. میں نے تو نہیں سنا آج تک کہ عمران خان نے ریحام خان کے خلاف کوئی ایک بات کی ہو. حالانکہ ریحام نے طلاق کے بعد کتاب لکھی اور دھڑا دھڑ پتہ نہیں جو اس کے من میں آیا. ایک طلاق یافتہ عورت جو ہوتی ہے جب وہ خاوند سے طلاق لے لیتی تو بڑے غصے میں ہوتی ہے. اسپیشلی عمران خان جیسا بندہ، اتنا بڑا لیڈر، جب اس کو طلاق دے دی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ خاتون پھر کیا کرتی ہے، ہر چیز سے گزر جاتی ہے. تو خیر اس میں کتاب میں جو اناپ شناپ تھی وہ تو دوسری چیزیں ہیں، مگر عمران خان نے خود ریحام خان کے خلاف، اپنی سابقہ اخلیق کے خلاف کوئی ایک بات نہیں کی. تو یہ عدت کے کیس میں عمران خان کو خاور مانیکا جیسا بندہ 5-6 سال بعد اٹھتا ہے کہ یار میں نے جو 6 سال پہلے بیوی چھوڑی تھی اس نے اپنی عدت پوری نہیں کی، یار یہ کوئی کیس ہو گیا ہے. تو عمران خان کو اس طریقے سے ڈرانا، اس کو کنٹرول کرنا تو یہ ممکن نہیں تھا. عمران خان نے اعصاب شکن مقابلہ کیا اور اس کیس کو چلنے دیا اور آخر کار عمران خان کی جیت ہوئی. عمران خان کی دوسری جیت پہ مسلم لیگ نون کی جو 2 رہنما ہیں، رانا ثناء اللہ کے بیانات میں دیکھ رہا تھا کہ آرٹیکل 6 تک عمران خان پر لگتا ہے تو ہم وہاں تک جائیں گے اور کسی بھی طریقے سے عمران خان کو رہا نہیں ہونے دیں گے، وہ جیل میں ہی رہے گا. اس کا مطلب کہ عمران خان کے خلاف مزید کیسز ڈالے جا رہے ہیں اور مزید کیسز اس پہ بنائے جائیں گے اور رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. کیونکہ سرکار نہیں چاہتی کہ یار اتنا پاپولر لیڈر جو ہے، عوام میں مقبول لیڈر جو ہے، نو ڈاؤٹ کہ عمران خان اس ٹائم پہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کو آنا اور اگر وہ بنی گالہ تک جاتا ہے تو یہ لوگ ہوں گے، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے، تو یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حکومت کے لیے خطرہ ہوگا. وہ جیل میں رہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے رہا ہے، باہر نکلنے کے بعد تو ماحول ہی چینج ہوگا. آج تحریک لبیک نے بھی فلسطین کے حق میں جو مظاہرہ کیا ہے اور دھرنا دیا ہے تو ان کو تو خیر اجازت ہے. ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے نام استعمال کیا فلسطین کا اور ایک اچھا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے مطلب ہمدردی کے طور پہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ فلسطین کے حق میں کون کون سے مطالبات یہ مانگ رہے ہیں. تو ان کو اجازت دے دی گئی ہے. صرف پاکستان میں تحریک انصاف کو اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، ملتان میں، گجرانوالہ میں، گجرات میں کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جب دے دی جاتی ہے تو دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے. تو اس ٹائم میں پاکستان میں ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کو. اس کو جلسے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لوگ اکٹھا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ورکر کنونشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس طرح معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. حکومت اپنے لیے مشکلات خود ڈھونڈ رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن 1 سٹیپ آگے لے، 2 سٹیپ آگے لے، اپوزیشن کو کسی طریقے سے انگیج کرے اور جو ملکی حالات ہیں، ملک اس ٹائم پہ
استحکام ملک میں نہیں ہے. سیاسی استحکام جب تک اس ملک میں نہیں ہوگا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, کوئی اعتماد نہیں کرے گا, آپ باہر جا کے پریزیڈنٹ نہیں کر سکتے ہو. ویسے بھی اس گورنمنٹ کے لیے بہت سی مشکلات ہیں کہ یہ فارم 47 پہ بہت سے لوگ آئے ہیں, ان کے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں. 30-32 قومی اسمبلی کے ممبران کی کیسز چل رہے ہیں. اس طرح 28-30 کیسز جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے چل رہے ہیں تحریک انصاف کے فارم 45 فارم 47 میں, اور زیادہ تر کے فارم 45 جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. ایون کہ نواز شریف کا جو حلقہ ہے 130, تو اس کا نتیجہ بھی فارم 47 پہ 9 تاریخ کو نکالا گیا تھا, کیونکہ 8 تاریخ کو جو ہار رہے تھے وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. خیر, اپوزیشن کو انگیج کرو. اپوزیشن میں اگر آپ انگیج اگر ان کو نہیں کرتے تو عمران خان جیل میں بیٹھ کے دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ ایک تصویر اس کی آتی ہے کتنا بوال مچ جاتا ہے. اس کے کیسز کے فیصلے جو ہوتے ہیں بوال مچ جاتا ہے. اگر وہ بندہ باہر آ گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی اس حکومت کے لیے. اس لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے. اب اگر مولانا فضل الرحمان نے جیسے کل کا سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم نظر ثانی کی درخواست میں حکومت کے پاس نہیں جائیں گے, سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے, اور ہم تحریک انصاف کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے چاہتے ہیں, اور تحریک انصاف کے کہنا چاہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کو آگے بڑھائے اور اپنی کمیٹیوں کے نام پیش کریں. تو اگر یہ ہاتھ ملا لیتی ہیں تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی حکومت کے لیے. حکومت مہینہ بھی نہیں چل پائے گی اگر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان نکل آئیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس وہ اسٹرینتھ موجود ہے. آپ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو, مولانا فضل الرحمان کے کیس میں یہ نہیں ہوگا. وہ پاکستان میں کسی بھی کونے میں کہیں بھی جلسہ کر سکتا ہے, اس کو روکنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اس کی ایک کال پہ ٹھیک ہے, ان کی پنجاب میں کوئی بندہ نہیں جیت سکتا الیکشن میں, سندھ میں 1-2 سیٹ نکال لے گا, بلوچستان میں ان کی اکثریت ہے, پختونخوا میں ان کے لوگ ہیں. مگر اگر اس ٹائم پہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو لاکھوں کا مجمع اکٹھے نکال سکتا ہے تو وہ ہے مولانا فضل الرحمان. 5 سے 10 لاکھ لوگ وہ اپنے جلسے میں, 5 سے 6 لاکھ لوگ, 7 سے 8 لاکھ لوگ, 9-10 لاکھ لوگ یہ جلسے میں مولانا فضل الرحمان ایک کال پہ نکال سکتا ہے. تو نون لیگ کی جو پی ڈی ایم کے ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان جو سربراہی کر رہے تھے وہ اسی وجہ سے کر رہے تھے کہ نون لیگ مکمل طور پہ بیٹھ گئی تھی, انہوں نے ہار تسلیم کر لیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے ان میں جاڑ ڈال لی ہے, اور یہ ساری جتنے بھی گیدرنگ تھی یہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ تھے. مسلم یونین کا تو ورکر گھروں سے باہر نہیں نکل رہا تھا. تو یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جنہوں نے پی ڈی ایم کو کھڑا کیا. آج یہ حکومت میں مزے لے رہے ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان کی بدولت ہے. مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو یہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ ملک سے باہر ہی ہوتے, ملک میں نہیں ہوتے. تو مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک پریشر ہے, ان کا ایک اپنا حلقہ احباب ہے, ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. ان کے ایک کال پہ مدارس کے تقریباً لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں. تو یہ کمال تو ان میں ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اپوزیشن کو انگیج کرے, کسی بھی طریقے سے انگیج کرے. معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ رانا صاحب وہاں پہ لگے رہیں کہ ہم آرٹیکل 6 تک جائیں گے, عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, ان پہ کیسز نکل آئیں گے, وہ جیل میں پڑا رہے گا. ایسا نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کس چیز کا غصہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا سربراہ جو ہے وہ غیر مشروط طور پہ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھ رہا. بھائی آپ بار بار انگیج کرتے رہو نا. اگر وہ نہیں بیٹھ رہا تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ تو پالیٹکس ہے, وہ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں, آپ اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. بس سیاست کرو, اس کو دشمنی نہ بناؤ. تحریک انصاف پہ کتنی مشکلات آئی ہیں. ٹھیک ہے 2018 میں نو ڈاؤٹ کہ آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کو بھی 8-10 سیٹیں دی گئی تھیں. تو اس کا اور ان کو گورنمنٹ دی گئی تھی, ان کو سپورٹ کیا گیا تھا, وہ بھی ایک پیج پہ تھے. آج آپ لوگ ایک پیج پہ ہو, مگر 2018 میں اور 2024 میں جو انتخابات کی دھاندلی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. 2018 میں 5 سے 8-10 سیٹوں کا معاملہ تھا, اور وہ 10 کوئی گن بھی نہیں سکتا. 5 سے 6, 7, 8 میں 10 ہی کر لیتا ہوں. 2024 میں تو معاملات یہ ہیں کہ تحریک انصاف 180 سیٹ کلیم کر رہی ہے, اور جو رفلی فگر سینئر اینکرز اور صحافی وغیرہ بتا رہے ہیں تو 160, 155, 165 اس کے قریب ہو رہا ہے. اور جو تحریک انصاف کے ساتھ اس الیکشن میں ہوا ہے وہ بھی
تاریخ کی کسی پنے میں نہیں ہوا. کوئی پنہ ایسا نہیں ہے جو مجھے دکھا دے کہ پہلے اس طرح ہوا ہے. مطلب ایک عمران خان کے بندوں کو کاغذات نامینیشن جمع کرنا چوٹی سر کرنا تھا، انتہائی مشکل کام تھا. اریسٹ تھے اور اس خود بلاتے تھے، فون کرتے تھے کہ آ جاؤ کاغذات جمع کر لو. گیٹ پہ پولیس ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، پکڑ دکڑ تھی، کوئی دوسرا کام نہیں تھا. تو انہوں نے ایک مارے کا سر کیا ہوا ہے. وہ بھی 1 لاکھ کے جتنے مطلب ان کا جو عہدیدار تھے، سینئر پارٹی کے عہدیدار تھے، سب پہ کیسز تھے، سب روپوش تھے، کچھ گرفتار تھے. انڈر 19 اور انڈر 16 کی ٹیم کو انہوں نے آگے کیا اور انہوں نے بغیر سمبل کے الیکشن سے 5 دن پہلے آپ نے ان کا سمبل لے لیا. الیکشن سے چند دن پہلے آپ نے اس کا سمبل لے لیا. الیکشن سے 5 دن پہلے آپ نے اس کو عدت کیس میں 7 سال کی سزا سنا دی، جو کیس آج اڑ گیا. ریپٹلی 2-3 کیسوں میں عمران خان کو سزائیں سنائی گئی، جس سے عوام کی ہمدردی عمران خان کو مزید حاصل ہوئی. تو یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، ان پہ بیٹھنا پڑے گا آپ لوگوں کو. ان میں خلاصی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ 1 سال اور نکال لیں گے، مگر آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تحریک انصاف کو انگیج کرنا پڑے گا. تبھی یہ ملک آگے جائے گا، ملک میں استحکام آئے گا، لوگ روزگار میں پیسہ لگائیں گے. 2 سال سے نہ ملک میں روزگار ہے، نہ ملک میں پیسہ آ رہا ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، نہ لوگ کے گھر چل رہے ہیں. مڈل کلاس کا لوگ جو ہیں وہ غریب ہو رہے ہیں، اور غریب جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ دوسرا راستہ نہیں بچا. پاکستان مشکلات میں گرا ہوا ہے. خدا کے لیے تمام تر سیاسی جماعتیں، ایسے لوگ بیچ میں موجود ہیں جن کو آپ انگیج کر کے تحریک انصاف کو بٹھا سکتے ہیں. عمران خان وہاں سے بول رہا ہے کہ مجھے اپنی سیٹیں واپس کر دو. ٹھیک ہے، بیٹھتے ہیں. ہم نے کیا بیٹھنا ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ اپوزیشن لیڈر اسی طرح بولتا ہے، آپ کو بٹھانا پڑے گا. عمران خان طرح سخت آدمی ہے، اس کے اسٹرانگ مسلز ہیں. اس کا جو ہے اسٹرانگ مسل مطلب وہ بڑا مضبوط ہے، وہ اعصاب کا بڑا مضبوط ہے. اس کے ساتھ آپ کو طریقے سے بات کرنی پڑے گی. طریقے سے مطلب یہ کہ ان کے بندوں کو بٹھا کے، ان کے لوگوں کو بٹھا کے بات کرنی پڑے گی. کمیٹی کو اختیار مل گیا تو وہ اپروول، عمران خان کی اپروول آ جائے گی، اس پہ آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہو، معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہو. ان باتوں میں آج جو عدت کیس کا فیصلہ ہوا، اس میں بڑی خبر یہی ہے کہ تحریک مسلم لیگ نون کی عظمیٰ بخاری نے جو 8 ججز ہیں ان کی بیگمات پہ ہٹ کیا ہوا ہے، ان پہ وار کیا ہوا ہے. مطلب یہ بہت زیادتی ہے. کل سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ فیصلے کی حمایت نہیں کر رہے ہو تو کم از کم ججز کو ٹارگیٹ نہ کرو. تحریک انصاف کو 13 رکنی بینچ میں 11 جسٹس نے، 11 ججوں نے تحریک انصاف کو اون کیا ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے. اور الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کی تشریح غلط کی ہے. جمال مندوخیل ہو گیا ہے، قاضی صاحب بھی ہیں، تو وہ بھی کیا کرشٹ ہیں. عمران خان ان کی بیویاں جو ہیں، کیا کر رہے ہو، کہاں پہ جا رہے ہو. آپ ایک خاتون ہو کے 2-3 بار آپ کی شادی ہو گئی ہے اور پھر اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ ختم ہو گئی، مگر یہ آپ کی خاتون ہے. دوسری کی بیویوں پہ الزام لگانا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ دوسرا مہذب ملک ہوتا تو آپ پہ پتہ نہیں کہ توہین عدالت لگا کے کتنا عرصہ جیل ہوتا. تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ ججز کی فیملیز پہ اٹیک کر دو کہ یہ کرش ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح ہے. پھر کیا نا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ 8-5 کی بات پہلے سے چل رہی تھی. بھائی مالک صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ 8-5 ہیں. ہر بندہ، اسرا متی الرحمان صاحب اور ستور صاحب جو ہیں، حسنات ملک صاحب، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں کبھی کبھی تو ٹویٹر پہ جب میں دیکھ لیتا ہوں جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ ججز کا باقاعدہ نام لے کے کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یار یہ 7 ججز اس طرف ہیں، 5 ججز اس طرف ہیں. 7-5 کا تو متی اللہ بتا رہا تھا، ستور بتا رہا تھا، اور سینئر جرنلسٹ ہے وہ بتا رہے تھے. مالک صاحب نے 8-5 کر دیے 11 بجے فیصلے سے 1 دن پہلے. اب 8-5 کر لیے، مگر اس نے ورڈنگ کیا یوز کی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے؟ وہ بھی کوٹ کر لیتے کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملیں گی. مل گئی؟ نہیں. صحافیوں کو جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ دیکھ کے، وہ آبزرو کر کے، ایک اپنا تجزیہ کر کے پورا سب کچھ نکال لیتے ہیں. زیادہ تر صحافی جو ہیں، سینئر کورٹ سپورٹر جتنے بھی ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہو گئے، متی اللہ صاحب ہو گئے، اسد صاحب ہو گئے ہیں، یہ جتنے بھی سینئر کورٹ سپورٹر ہیں اور سینئر صحافی ہیں جو کورٹس کو کور کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ بیٹ ہے، ان میں زیادہ تر لوگ یہی تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آئے گا. اور ایک بات تو بڑی کلیئر تھی کہ کم از کم گورنمنٹ میں جو بندرباٹ ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی.
وہ ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ طریقہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو ججز پہ اتنے بڑے الزامات لگانا کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ ایک خاتون ہو کے خاتون پہ الزام لگا رہی ہیں، بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں۔ بڑی سینئر جج ہیں اس میں، 8 ججز پہ بلکہ 11 ججز نے تحریک انصاف کو آن کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ آپ نے 8 ہی ججوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ فل فلیج تھا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ ان کی پارٹی تھی اور ان کی جماعت ہے، اور سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تھا، اس کی کوئی سیٹ نہیں بنتی۔ تو آپ وہاں پہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، 2-4 بندے آپس میں بیٹھے ہیں، جج کے پاس کیس آتا ہے اور آپ کا کیس ہے اور میرا کیس ہے، جائیداد آپ کی ہے، آپ بھی جائیداد کلیم کر رہی ہیں، میں بھی جائیداد کلیم کر رہا ہوں، اور جائیداد تیسری بندے کی ہوتی ہے۔ تو جب تیسری بندے کی جائیداد ہوتی ہے تو سرکار کیا کرے گی؟ وہاں پہ جو بیٹھا ہے جج کیا کرے گا؟ کیا وہ آپ کو دے گا یا مجھے دے گا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ جائیداد جو ہے جس کی حقدار ہوگا اسی کو دے گا۔ تحریک انصاف کے لوگ آئے تھے، ٹیکنیکل 2-3 پوائنٹ جو تھے اس میں وہ ہیں، مگر سپریم کورٹ نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے کہ جس کی سیٹیں تھیں اسی کو ملنی ہے، اور آپ الیکشن کمیشن نے جو تشریح غلط کی ہے، حالانکہ وہ تشریح غلط نہیں کی ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کیسے ہوا ہے، الیکشن کمیشن کہاں پہ بیٹھا اور کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور آپ کے کہنے پہ کیا کرتا ہے اور پارٹی کے کہنے پہ کیا کرتا ہے، آگے کیا کرتا ہے۔ تو جب آپ کو اتنا معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کہاں پہ ملا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں اور ججز بتا رہے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ججز نے تفصیلی فیصلہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تشریح غلط کی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اب الیکشن کمیشن تحریک انصاف تو یہی کوٹ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے۔ اب ٹھیک ہے، ججز بتا رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تشریح غلط کی ہوئی ہے، تو تشریح کس نے غلط کی ہے؟ ان سیٹوں سے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو کس نے محروم رکھا ہے؟ الیکشن کمیشن نے۔ اس فیصلے کو درست کرنے کا کہہ دیا گیا، تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں، مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ یہ جو 82 سیٹیں ہیں کس کی ہیں، اور یہ جو مال غنیمت آپ کو مل گیا تھا آپ لوگوں کو، تو یہ بندر بانٹ آپ لوگوں نے کر دی تھی۔ بھائی آپ لوگوں کو تو اپنی مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، وہ جو آپ لوگوں نے بندر بانٹ کی تھی مال غنیمت کی، وہ جو کس کی تھی جنہیں مل گئی ہیں، اب اس پہ رولا پڑا ہوا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، کہاں پہ جا رہے ہو آپ لوگ؟ بڑی بڑی آنکھیں نکال کے، موٹی موٹی پریس کانفرنس کر کے، تیز بتا کے، کیوں عوام سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ عدالتوں کو اپنا کام کرنے دو، عدالتوں کے فیصلے کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پہ تنقید کرنی ہے، تنقید کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4-5 ججوں کو 8 ججوں کو آپ ٹارگیٹ کر کے ان کی بیگمات کو، ان کے گھر والوں کو بیچ میں گھسیڑیں، جو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی خواتین کو ایک خاتون پریس کانفرنس میں پوری پاکستان کو دکھا رہے ہیں، ان کی بےزتی کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ اس پہ نوٹس لیتا ہے نہیں لیتا ہے؟ سپریم کورٹ کے نوٹس کو تو آج کل ہوا میں ویسے بھی اڑا دیا جاتا ہے، مگر یہ کم از کم آپ کو زیب نہیں دیتا عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ججز پہ آپ الزامات لگائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایشو پہ بات کریں گے، کل کے لیے اللہ حافظ۔